अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीजा गाइड की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सारा इलियास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज वीजा गाइड में जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया वो टॉपिक है या वो कंट्री है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन हम अपनी लास्ट एपिसोड से ले चुके हैं। लास्ट एपिसोड में हमने डिफरेंट वीजा कैटेगरीज के बारे में बात की जिनके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हो, और जिन चीजों के बारे में हमने डिटेल में बात की वो थी वर्क वीजा एंड बिजनेस वीजा। सो इसी हवाले से आज अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, बातचीत करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, मजीद फैक्ट्स, फिगर्स, एक्सप्लेनेशंस, जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करेंगे आज के एपिसोड में। सो जो भी आपकी मुश्किलात हैं, सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके लिए उनको डिस्कस करने के लिए, हमसे शेयर करने के लिए आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं at 04236309046। नंबर मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, नंबर है 04236309046। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं @visaguide@kohinoor.tv, या फिर फेसबुक पे जाएं, टाइप कीजिए visaguide@kohinoor.tv, हमारा पेज ज्वाइन कीजिए और वहां पर अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, मैसेजेस हैं, फीडबैक है, सजेशंस हैं, वो आप हमें मैसेज के फॉर्म में सेंड कर सकते हैं हमारी वॉल पे। और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको कंप्लीट गाइडेंस और एक्सप्लेनेशन देने के लिए और आपके सवालात के जवाबात के लिए और उनके हल निकालने के लिए हमारे साथ आज भी मौजूद है हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, ठंडा। सर्दियों के क्या हालात हैं? सर्दी अच्छी है, बट आई मिस्ड द रेन। आई वाज आउट स्टेशन, जो काफी लोगों ने यहाँ पे एंजॉय भी किया। हाँ, बहुत एंजॉय की लोगों ने, लेकिन आई मिस्ड द रेन। लेकिन ये है कि मैं मैसेज देना चाहूँ कि सर्दियों को एंजॉय करने के साथ साथ जो है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अपने आप को कवर करें ताकि आप फिजिकली फिट भी रह सकें और एंजॉय भी कर सकें। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया का वैसे मौसम अगर बात करें, अगर वहाँ पे जाते हैं यहाँ के लोग, तो कैसा है? मॉडरेट है, एक्सट्रीम है? बताते चलें अपने व्यूअर्स को। ऑस्ट्रेलिया ऐसा इतना ज्यादा सख्त नहीं है अगर आप कंपेयर करें उसको यूरोप के सर्टन एरियाज के साथ, उसके मुताबिक नहीं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का एक खास जो चीज मशहूर है वो ऑस्ट्रेलिया की गायें हैं, ठीक है, उनकी फील्ड्स हैं, ये तमाम चीजें। अब इसके लिए आपको क्लाइमेट जो चाहिए, जो वेदर चाहिए होता है, वो एक्सट्रीम वेदर नहीं चाहिए आपको। सो इट हैज टू बी कि जी आपका बड़ा नॉर्मल सा अच्छा सा हो, बल्कि लोग एंजॉय करते हैं। सिडनी की धूप बहुत मशहूर है, चलता है वहाँ जी। अच्छा, इब्ने खल्दून की एक थ्योरी है कि जिसपे है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस, किसी भी जगह की यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस लोगों के एटीट्यूड्स पे, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस के बारे में मैं पढ़ रही थी कि ये लोग बहुत वार्म होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, और जोक्स क्रैक करने में बड़ी स्पेशलिटी है इनकी। अच्छा। ऑस्ट्रेलियंस के बारे में चलें, हम आपसे ये कहेंगे कि आपको जोक भी उनका शेयर करना है, ताकि लाहौरीज जो है वहाँ पे जाके जो है ना परेशान और आइसोलेशन का शिकार ना हो जाए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोन साहब आप बताएं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे? ऑस्ट्रेलिया का हम लोगों ने चूंकि माइग्रेशन पे और उसके स्किल्ड लोगों की माइग्रेशन को शुरू किया हुआ है, और उसमें जनरल स्किल्ड माइग्रेशन का सब्जेक्ट जो है उस पर हम ज्यादा बात करने जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये डिफाइन हो जाए कि उसमें कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोफेशंस हो सकते हैं जो जिनके लिए ये ज्यादा सूटेबल है। अच्छा ठीक है, एक तो हम ये बताएंगे जी, ये बताएंगे। फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं स्पेसिफिकली। अच्छा। जैसे ट्रेड्स पीपल जो हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले तो ये क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए कि प्रोसीजर को रखते हुए किन किन लोगों के लिए ये सूटेबल है। और जब वो सूटेबल है तो उनमें से उनकी रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया मीट करने के लिए उनको मिनिमम एक्सपीरियंस कितना चाहिए, और साथ के साथ आइल्ट्स तो ऑलरेडी है ही, और आइल्ट के लिए जो ऑप्शंस हैं उसके लिए क्या करने वाले हैं। चलें ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हम आज के एपिसोड में जो है अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करेंगे और उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल टाइम आ चुका है कि हमें जाना है और देखना है कि लास्ट वीक और आने वाले चंद दिनों में वीजा पॉलिसीज, इमिग्रेशन इशू से इंटरनेशनली रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, क्या चेंजेस आए हैं, और ये सब कुछ जानने के लिए हमें देखना होता है ये पैकेज। सो हैव अ लुक। यूके बॉर्डर एजेंसी ने अपने कमर्शियल पार्टनर्स जेरीज के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुकामी बाशिंदों के लिए अपने वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स में एक नई प्रीमियम लाउंज सर्विस का आगाज किया है। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए तमाम दरख्वास्त दहिंदगान अपने मुकम्मल दस्तावेजात कराची में कायम इस फैसिलिटी पर जमा करवा कर बरतानिया का वीजा 15 दिन में हासिल कर सकते हैं। इस सर्विस के आगाज की वजह 2010 के बाद से बरतानिया के लिए मौसूल होने वाली दरखास्तों में बेपनाह इजाफा है।
اس ترجیحی سہولت سے نہ صرف پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہوگا بلکہ اپ کمنگ یو کے ایونٹس جیسے کہ کوئین الزبتھ دوم کی گولڈن جوبلی تقریبات اور لندن اولمپکس میں شرکت کے لیے آسانی سے وزٹ ویزا حاصل کیا جا سکے گا۔ کنگز کالج لندن میں نرسنگ ریسرچ یونٹ NNRU نے برطانیہ میں نرسز کی ہجرت پہ ایک نئی تحقیق کی ہے، جس سے سامنے آیا ہے کہ سخت امیگریشن رولز کی وجہ سے برطانیہ منتقل ہونے والی اوورسیز نرسز کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ جرمنی کے تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے جرمن کمپنیز کو مہارت یافتہ افراد کو ملازمت پہ رکھنے کا موقع ملا ہے، جس سے ان کی ورک فورس مزید مضبوط ہوئی ہے۔ اس ملک کا لو برتھ ریٹ اور جرمن لوگوں کی بڑھتی ہوئی عمر نے فورن ورکرز کے لیے روزگار کے موقعوں میں اضافہ کیا ہے۔ کینیڈا کے فیڈرل سکلڈ ورکرز ویزا پروگرام کے لیے درخواستوں کا کوٹا بہت جلد پورا ہو رہا ہے۔ 3 جنوری 2012 کے اعداد و شمار کے مطابق اسپیشلسٹ فزیشنز کے لیے 53، جنرل پریکٹیشنرز اور فیملی فزیشنز کے لیے 33، ڈینٹسٹ کے لیے 37، آرکیٹیکٹس کے لیے 191 اور سوشل ورکرز کے لیے صرف 196 ویزاز کی گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ یو ایس سینیٹر مائیکل بینٹ نے پچھلے مہینے ایک نیا بل پیش کیا ہے جس میں فورن سٹوڈنٹس کو تعلیم مکمل کرنے پر گرین ویزا کارڈ دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو کہ امریکہ میں سائنسی علوم، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس کی تعلیم اور تربیت حاصل کریں گے، ان کی صلاحیتوں کو استعمال میں لایا جا سکے گا۔ بصورت دیگر یہ گریجویٹس اپنے ملک واپس جا کے جن کمپنیز میں کام کریں گے وہ یو ایس کمپنیز کو ٹف کمپٹیشن دے سکتی ہیں۔ ٹرانس اٹلانٹک ٹرینڈز کے پبلک اوپینین سروے کے مطابق یو ایس اے اور یورپ کے دیگر ممالک جیسا کہ فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور برطانیہ نے امیگریشن کو مفید قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کی ہے۔ اس تحقیق کے نتائج کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس سے 56% اور یورپ سے 52% افراد نے ہجرت کی وجہ سے ثقافتی امتزاج اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی ہجرت کے بارے میں مثبت رائے دی۔ ہنگری نے یورپین یونین بلو کارڈ اسکیم متعارف کرائی ہے، جس کے تحت مہارت یافتہ نان ای یو نیشنلز کا ہنگری اور دیگر ای یو ممبر اسٹیٹس میں داخلہ ممکن ہو سکے گا۔ یہ کارڈ 4 سال کے لیے جاری کیا جائے گا۔ 18 مہینے قانونی طریقے سے ہنگری میں ملازمت کے بعد دیگر یورپین ممبر اسٹیٹس میں ملازمت اختیار کی جا سکے گی۔ تاہم کچھ ہی یورپین یونین کے ممالک نے اس اسکیم میں حصہ لیا ہے۔ جی ویئرز، آپ نے دیکھا یہ انفارمیٹیو پیکج جس میں آپ نے ڈفرنٹ کنٹریز، میجر کنٹریز جو ہیں دنیا میں، ان سے ریلیٹڈ ویزا اینڈ امیگریشن اپڈیٹس سنی بھی اور دیکھی بھی۔ کال آپ کر سکتے ہیں ویزا گائیڈ میں 04236309046 اور فی الحال ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی ڈسکشن کی طرف نون صاحب، اور سٹارٹ ہم کہاں سے کریں آج؟ سٹارٹ تو تھوڑی سی جو اس پیکج میں 2-3 چیزیں تھیں جو پاکستان سے ریلیٹڈ زیادہ تھیں، اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں یہ صرف کراچی سے سروس سو فار جو شروع کی گئی ہے کہ اس میں اگر آپ کے ڈاکومنٹس اور کریڈینشلز اور آپ نے پہلے ٹریول کیا ہوا بھی ہے اگر تو وہ بھی بہت بہتر ہے، تو 15 ڈیز میں آپ کو ویزا پروسیس ہو کے لمبے چکر کی بجائے مل جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بہت میجر ایونٹس جو ہیں ورلڈ کے، جیسے اولمپکس وہاں پہ ہونے جا رہے ہیں، اور ملکہ برطانیہ کی جب سالگرہ ہوتی ہے تو اس میں اتنی سیلیبریشنز ہوتی ہیں اور لوگ بہت جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک اسپیشل ارینجمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے۔ اور کینیڈا کے لیے جیسے بہت لوگ انسپائر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کینیڈا جانا ہے، ان کے لیے بھی ہم نے ایک اپڈیٹ دی کہ جو تھا وہ کافی زیادہ کم ہو گیا، اور ان کی ہم نے آپ کو ایکچوئل جو ہے وہ بتا بھی دی ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے کون سے ڈپارٹمنٹ میں، کون سے اس میں گروپس میں کتنی ویکینسیز جو ہیں بھی ویکنٹ ہیں۔ تو تیسری جو امپورٹنٹ بات تھی، ظاہر امیگریشن میں لوگ انٹرسٹڈ بھی بہت ہوتے ہیں، جرمنی کا ذکر ابھی آنا شروع ہوا ہے، اور اس میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں جرمنی میں، چونکہ نارمل عام کوالیفیکیشنز کے لوگ نہیں جا سکیں گے پھر بھی، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، پروفیشنلز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے ہے تو وہ ویب سائٹ کو دیکھیں اور خود اس پہ اپنے لیے آپشنز کو جو ہے ایکسپلور کریں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو
پھر ڈراپ ہوگی شاید کال جو ہے پھر ڈراپ ہوگی. آئی گیس آج لائن میں شاید کوئی پرابلم ہے جو کالز بار بار ڈراپ ہوئی جا رہی ہیں, تو وہ جلدی جو ہے فکس ہو جائے پرابلم اور ہم اپنے ویورز کو رسپونڈ بھی کر سکیں ان کی کالز کو. اب تیسری آپ نے بات کی جرمنی کے بارے میں. جی, جرمنی جو ہے وہ ایک اچھا آپشن ہے کہ اس میں ظاہر ہے سب ون آف دا بیسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ یہ ہے, تو اگر وہ لوگ جا سکیں وہاں پہ تو بھی اچھا ہوگا. کمنگ بیک ٹو آسٹریلیا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آسٹریلین مائگریشن آکوپیشن ڈیمانڈ لسٹ ہے ایک. اچھا, اس میں یہ طریقہ کار یہ ہے سارا کہ ان کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے امیگریشن کی, www.immi.gov.au, یعنی یہ وہ ویب سائٹ امیگریشن کی ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ پہ آپ کو تمام پروسیجرز, تمام ڈیمانڈ لسٹ, تمام کرائٹیریاز آپ کو ویریس سیکشنز میں ملتے ہیں. ویب سائٹ کا لنک جو ہے نا آپ سلولی ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں تاکہ دیکھنے والوں کو کلیئر ہو جائے. یہ www.immi یعنی stands for mother, immi.gov.au, اور اس کے بعد پھر فردر لنکس آتے جائیں گے, وہ تو آپ آگے سے فالو کرتے جاتے جائیں گے, کرتے چلے جائیں گے. تو اس میں جو مین چیز سب سے پہلے دیکھنے کی ہے کہ مائگریشنز اوپن جو آکوپیشنز ہیں ان ڈیمانڈ, ان کی ایک لسٹ ہے. اس کو, اور یہ ہمیشہ چینج بھی ہوتی رہتی ہے, اور اس کے لیے میں ایک بس تھوڑا سا تاکہ فیلڈز کا اندازہ ہو جائے, لیکن اس کی ایگزیکٹ جو چیز ہے جب بھی کسی نے اپلائی کرنا ہو یہ ضرور کنسلٹ کرنا ہے بیفور یو سٹارٹ. اس کو مینشن کرنے لگے جو ان ڈیمانڈ ہے رائٹ ناؤ. جی, ان ڈیمانڈ ہے اور اس میں چینجز آ سکتی ہیں, اس لیے اس کو فائنل مت سمجھا جائے. یہ پروگرام آج بھی دیکھا جائے گا, ہو سکتا ہے ایک سال کے بعد, تو جب بھی آپ اپلائی کریں آپ اس کو ضرور دیکھیں. اس پہ نا ہم کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں بتائیں گے. کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی, میرا نام محمد علی اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. محمد علی. جی محمد علی, کیا کوشچن کرنا چاہیں گے؟ اچھا, میرا کوشچن یہ تھا کہ میں ریسنٹلی میرے پیپرز ہوئے ہیں سیکنڈ ایئر کے, آئی کام میں نے کیا. اچھا, تو میری خواہش ہے کہ میں کینیڈا جا کے نا اپنی اسٹڈی فردر کر سکوں. ٹھیک. تو اس کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ مجھے انفارمیشن تھوڑی سی یہ چاہیے تھی کہ میرے لیے کینیڈا بیسٹ رہے گا یا آسٹریلیا, یا کس طرح سے میں جاؤں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے آئی کام کیا ہے؟ جی. اور آپ کامرس میں آگے جانا چاہتے ہو یا بی بی اے؟ اچھا, کامرس میں جانا چاہتے ہو. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کال. آپ کے کوشچن کا آنسر دیں گے لون صاحب. کامرس کے اسکوپ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے لیے کینیڈا بہتر ہے یا آسٹریلیا؟ اور کینیڈا کو تو آپ اکثر کہتے ہی ہیں کہ آپ بھول ہی جائیں. ایجوکیشن کے اسکوپ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں نا, تو چاہے اس میں آسٹریلیا ہے, چاہے اس میں کینیڈا ہے, چاہے اس میں امریکہ ہے, یونیورسٹیز تو ہر جگہ ہے. یونیورسٹیز آلموسٹ وہ تمام ہی ہیں جو سب جگہوں پر موجود ہیں. اس کے بعد جو دوسری چیز رہ جاتی ہے جو کہ آپ کو دیکھنی ہوتی ہے وہ آپ کے ذاتی حالات ہوتے ہیں. آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ, آپ کا فائنینشیل آپ کے پاس کیا اویلیبل ہے, یا اگر فرض کریں کہ نارملی اگر کینیڈا کو میں کہتا ہوں کہ کینیڈا از اے ڈیفیکلٹ کنٹری ایٹ دا مومنٹ, تو اس کے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بات نہ ہو, آپ کا کوئی عزیز, کوئی دوست, کوئی رشتہ دار وہاں پہ موجود. ہاں جی, تو اس میں جو چوائس آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے اپنے حالات کے مطابق کرنی ہے. ٹھیک, صحیح. لیکن اگر آپ ابھی جو پراسپیکٹس نظر آتے ہیں اس حساب سے اگر ہم بات کریں تو آسٹریلیا بہتر جگہ ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کنٹری ایٹ دا مومنٹ. اچھا, اینی ادر کنٹری. ٹھیک, ڈیپینڈنگ اپان کہ جی کیا ہے, اگر آپ اس کے لیے, کیونکہ ایک ڈیفائنڈ روٹ بن گیا نا, اور اس وقت وہاں پہ جابس کی پوزیشن موجود ہے, وہاں پہ کام کی پوزیشن موجود ہے سرٹن ایریاز میں سرٹن لوگوں کے لیے. تو اس لحاظ سے دونوں میں سے جو بھی آپشن یہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. اور ڈیپینڈنگ آن دیئر فائنینشیل بیک گراؤنڈ اور اکیڈیمک, وہ بھی چیز آپ کی ظاہر ہے. ہاں جی, بالکل, مطلب وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان کو. اگر یہ آسٹریلیا میں کریں گے, کینیڈا میں کریں گے, تو جو ان کو ریکوائرمنٹس آسٹریلیا کی ہوں گی وہی آلموسٹ کینیڈا کی ہوں گی. لیکن آپ کے ایڈوائس کے اکارڈنگ آسٹریلیا از بیٹر. آسٹریلیا ہیز بیٹر پراسپیکٹس فار دی پیپل ایٹ دی مومنٹ. اچھا, اس آکوپیشن لسٹ کے بارے میں بات کریں گے, ڈیٹیل میں سارے فیلڈز بتائیں گے جو کہ ان ڈیمانڈ ہیں رائٹ ناؤ. لیکن ابھی ہمیں جانا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس آکوپیشن لسٹ کے بارے میں بات کریں گے, لائیو کالز بھی انکلوڈ کریں گے. آفٹر شارٹ بریک, ٹیک اے بریک.